وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھائیں انسان کو اپنی رحمت کا کوئی مزہ تو ایک دم کیا ہوتا ہے، ایگزالٹ، چھاتی پھلا کے تکبر کرنے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تکلیف پہنچے کوئی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ تکلیف اس کے اپنے کرتوتوں کے عوض، اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر ظلم نہیں کیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو زیادہ اپنے تکبر میں چور ہوتے ہیں نا، ان کے تکبر کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے دنیا میں ہی، اور ان کے کرتوتوں کے عوض ان کو دنیا کے اندر تکلیف پہنچتی ہے۔ اذا ہم یقنطون، تو ایک دم جو ہیں یہ مایوس ہو کے، بالکل سارے مایوس یعنی ڈپریسڈ، اینٹی ڈپریشن لینے لگے۔ یہ تو کوئی انجان بات ہے نہیں، آج تو 80% لوگ اینٹی ڈپریشن لے رہے ہیں، کیا امیر کیا غریب۔ کیا پرابلم ہے جی؟ بیوی کو ڈپریشن، شوہر کو ڈپریشن ہے، 10ویں کلاس میں پڑھنے والے بچے کو ڈپریشن۔ یہ ڈپریشن کیا چیز ہے؟ مایوسی تو ہے نا، بولتے نا مایوس رہتا ہے یہ بہت۔ کیوں مایوس رہتا ہے؟ تمہارے اپنے کرتوت۔ یہاں سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ دنیا کے اندر جو تکلیف پہنچے اللہ کی طرف سے، مومن اگر وہ ہے، مومن صادق، اس کے لیے امتحاناً بھی وہ چیز ہو سکتی ہے۔ مگر قرآن میں ایک آیت ہے نا کلیئر کٹ، من عامل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن ولنحیینہم حیاتا طیبہ ولنجزینہم احسن بما کانوا یفعلون، کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مگر باشرطے ہو وہ سچا مومن، ہم دنیا کے اندر اس کو ایک طیب زندگی، ایک پاک زندگی، پیور زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور قیامت کے دن ہم اس کو جزا دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اس میں سے اس کے بہتر عمل کے حساب سے وہ جو دنیا میں کرتا رہا، یعنی اس کی مارکنگ اس کے ٹاپ اعمال کے حساب سے کی جائے گی، مگر دنیا کے اندر بھی اس کو پاکیزہ زندگی ہم عطا کریں گے، دنیا میں اس کو رسوا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ پاکیزہ زندگی کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو پاکیزہ زندگی کہیں گے؟ کسی کی اولاد ڈرگس میں مبتلا ہو کے ذلیل کر رہی ہے اس کو پوری دنیا میں، اس کو پاکیزہ زندگی کہیں گے؟ کوئی چوریاں کر کر کے، گناہ کر کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور پھر بھی انسیٹسفائیڈ ہے، اس کو پاکیزہ زندگی کہیں گے؟ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، طیب ہوتا ہے پاک زندگی عطا کریں گے، یعنی سکون اور اطمینان اس کی زندگی میں ہم ڈالیں گے، سیٹسفائیڈ رکھیں گے، کسی کا محتاج اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی جو عموماً دنیا کے اندر ڈپریشن اور اللہ کی طرف سے عذاباً جو زندگی ملتی ہے، وہ انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ جو برے کام کرنے والے، اللہ کو بھولنے والے، خوشی کے وقت اللہ کو بلا دینے والے، ان کے مال میں جن کا حق ہے ان کو نہ دینے والے، عیاشیاں کرنے والے، ناشکرے، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اور قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے نا کہ کذالک العذاب وللعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کہ یہ جو عذاب ہے یہ تو چند روزہ زندگی کا چند روزہ عذاب ہے، مگر اصل عذاب جو ہے اکبر، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ اجرن کبیرہ، بڑا اجر، اور ان کو عذابن کبیرہ، بڑا عذاب ملے گا ان کو، مگر دنیا میں بھی سکون سے وہ نہیں رہیں گے۔ مگر کنٹراسٹ میں جو مومن ہوں گے، کنڈیشن کیا ہے؟ من عامل صالحا، جس کسی نے نیک عمل کیے اپنی رب کی رضا کے لیے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاک، صاف، پیور زندگی عطا کریں۔ اور سورۃ اللیل واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں رات کی جب کہ وہ چھا جائے،
وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں دن کی کہ جب کہ وہ روشن ہو۔ رات اور دن دونوں کنٹراسٹ چیزیں ہیں نا، جیسے عورت اور مرد کنٹراسٹ ہے، اسی طرح تیسری کنٹراسٹ چیز کا ذکر آ گیا، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد اور عورت دو جوڑے نر اور مادہ پیدا کیے۔ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، اسی طرح انسانوں یہ جس طریقے سے یہ کنٹراسٹ چیزیں ہیں نا، رات اور دن، صبح و شام، عورت اور مرد، اسی طرح تمہاری کوششیں بھی کنٹراسٹ ہیں۔ انسانی زندگی میں انسان جو ہے نا جنرلی دو کوششیں کرنے والے ہیں، دو کریکٹر کے انسان ہیں، تیسرا کریکٹر کوئی نہیں ہے۔ پہلا کریکٹر کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو سن لے وہ سن لے جس نے اللہ کے راستے میں قربان کیا جو کچھ اس کے پاس تھا، اور اللہ سے ڈرتا رہا۔ یہ اللہ کے راستے میں خیرات کر کے چھاتی نہیں پھلائی، دیتا رہا، پھر بھی عاجز رہا کہ یہ سب اللہ کا ہی ہے، کہ اگر اس کے راستے میں قربان کر دوں کون سا میں نے کمال کر دیا، اسی کا دیا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی مثال اپنے دماغ میں رکھو پھر آپ سمجھ پاؤ گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے سچی بات کی تصدیق کی، یعنی سچی بات قبول کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ایسے انسان کو ہم آسانیوں کے لیے رہنمائی کر دیں گے، اس کی زندگی میں آسانیوں کو ہم آسان کر دیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کے لیے جینا بھی آسان، مرنا بھی آسان، اعمال نیک کرنا بھی آسان، حلال روزی کمانا بھی آسان، بچوں کی طرف سے بھی آسانی۔ اسرار صاحب کے بچے دیکھو کیا آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ ہر طرف سے آسانی کر دیں گے اس کے لیے۔ اور اس کا کنٹراسٹ ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا، یعنی اپنے ہاتھ باندھے رکھے اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھا کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تو دینے کی ضرورت ہے کسی کو۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سچی بات کو پھر جھٹلایا بھی، اگر کوئی بتانے بھی آیا نا سچ، اس کو بھی جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ایسے انسان کے لیے ہم مشکلوں کو آسان کر دیں گے۔ تین کریکٹر ہے، وَمَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَمَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، تین چیزیں، اور یہی تین چیزیں ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر و انثى فلنحيينهم حیاتا طیبہ، آسانیاں آسان ہو جانا۔ سمجھ رہے مطلب کہ آپ کبھی دیکھتے ہیں کسی انسان کی زندگی میں مشکلیں کتنی آسان ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام اٹک جاتے ہیں۔ کچھ کی زندگی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت آسانیاں پیش کرتے ہیں۔ آسانی کا مطلب یہاں یہ اتھارٹی نہیں لے لیں ہم، نہ تو مال اور جائیداد۔ آسانی مطلب کہ مینٹلی طور پہ بھی کنٹینٹ، جسمانی طور پہ بھی کنٹینٹ، آس پاس کہ اس کے جو ریلیشنز ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی طرف سے بھی آسانی، دنیا میں بھی اس کے لیے اولاد، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آخرت میں بھی مغفرت کا ذریعہ۔ اور کنٹراسٹ والوں کے ڈرگسٹ، فضول خرچ، ماں باپ کا گلا دبانے والے پیسوں کے لیے، تو اس کو ہم مشکل زندگی کہیں گے۔ یہ دنیا میں حال ہے، تو آخرت میں کیا کچھ ہوگا، اللہ رحم کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔